بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارزگان میں ملا عمر اور ان کے ساتھیوں کی کارروائیاں جاری تھی کہ مولوی محمد انور آخند کو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں کمیونسٹ ان کے بھتیجی کی روز بروز بڑھتی ہوئی جہادی سرگرمی سے تنگ آ کر انہیں کوئی گزند نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ وہ جنگی حکمت عملی کے تحت اپنا ٹھکانہ بدل لیں اور ارزگان کو چھوڑ کر قندھار کے مضافات میں چلے جائیں۔ چچا کا حکم سن کر ملا عمر نے اس پر عمل کیا اور قندھار پہنچ کر اپنی عسکری کارروائیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ قندھار میں ملا عمر نے کمیونسٹوں کے خلاف گوریلا جنگ کے لیے موضع پنجوائی کا انتخاب کیا، کیونکہ یہاں سے گزرنے والی بڑی سڑک کمیونسٹ افواج کی سپلائی لائن بھی تھی، جس سے انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ پنجوائی میں مختلف معرکوں میں ملا عمر نے اپنی بھرپور جنگی اور عسکری صلاحیت کا ثبوت دیتے ہوئے دشمن پر کئی کاری اور کامیاب وار کیے، جس کے نتیجے میں وہ علاقے بھر میں مشہور اور معروف جہادی کمانڈر بن گئے۔ اسی دوران ملا عمر صاحب ایک معرکے میں شدید زخمی بھی ہو گئے، جس سے آپ کی ایک آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ ملا صاحب کے بعض قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ جب آپ زخمی ہوئے تو آپ کو پاکستان کے سرحدی شہر کوئٹہ لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے آپ کو ہدایت کی کہ اپنے زخموں کو پانی سے بچائیں اور تیمم کر کے نماز پڑھیں، مگر ملا صاحب نے وضو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں زخموں کی وجہ سے وضو نہ کروں۔ ملا عمر دشمن سے باقاعدہ جنگ کے لیے معروف افغانی جہادی رہنما مولوی محمد نبی محمدی کی تنظیم حرکت انقلاب اسلامی سے منسلک ہو گئے تھے اور حرکت کی جانب سے آپ کو علاقائی کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ ملا عمر کے پرانے جہادی ساتھیوں میں سے ایک نے دیرینہ یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کو RPG-7 چلانے میں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ پنجوائی کے علاقے میں روسی افواج کا ایک ٹینک زمین میں چھپا ہوا تھا اور اس کی گولہ باری سے مجاہدین کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ مجاہدین نے کئی بار اس ٹینک کو تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر روسیوں نے اس کو ایسی جگہ کھڑا کر رکھا تھا جہاں سے اس کو نشانہ بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ ملا عمر کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو انہوں نے بذات خود اس کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اب کی بار خود انہوں نے راکٹ فائر کیا تو وہ سیدھا نشانے پر جا لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے روسی ٹینک سے نکلنے والے شعلے فضا میں بلند ہونے لگے۔ ملا عمر اور ان جیسے دیگر جانباز مجاہدین کی قربانیوں ہی کا نتیجہ تھا کہ افغان سرزمین پر روس اور اس کے ایجنٹوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ایک دن آیا جب روسی افواج اپنی پیشانیوں پر شکست کا بدنما داغ لیے افغانستان سے واپس لوٹ گئیں۔ روسی افواج کے واپس لوٹنے اور روسی ایجنٹوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب بدقسمتی کے مارے مختلف جہادی رہنماؤں نے اقتدار کی رساکشی میں پڑ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا شروع کیا، تو اس کڑے وقت میں ملا عمر بھی ان چند خوش نصیب مجاہدین میں سے تھے جنہوں نے اس آگ میں کودنے کے بجائے کنارہ کشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ جہاد افغانستان کے اختتام پر آپ نے کلاشنکوف رکھ کر دوبارہ کتاب اٹھا لی اور ایک مرتبہ پھر اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کرنے میں مشغول ہو گئے، مگر یہ تکمیل اب بھی ان کا مقدر نہ بن سکی، شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ بڑے بڑے انقلاب برپا کرنے والے عظیم لوگوں کے لیے علم سے زیادہ عمل ضروری ہے اور قابلیت سے زیادہ جرأت و استقامت ضروری ہے۔ جہاد کے اختتام کے بعد ہی ملا عمر نے 31 سال کی عمر میں شادی کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا کی۔ کلاشنکوف رکھ کر دوبارہ کتاب اٹھاتے ہوئے ملا عمر نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اب انہیں پھر کلاشنکوف اٹھانی پڑے گی، مگر حالات نے ایک مرتبہ پھر انہیں مدرسے سے میدان کی جانب پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ جہاد افغانستان کے اختتام پر شروع ہونے والی افغان رہنماؤں کے مابین اقتدار کی رساکشی اور ہوائے نفسانی اس قدر زیادہ بڑھی کہ پورا افغانستان دیکھتے ہی دیکھتے ایک تنور کی شکل اختیار کر گیا، جس کے نتیجے میں ہونے والی خانہ جنگی نے گلی گلی، بستی بستی، شہر شہر میں تعصب و قوم پرستی کے شعلے بھڑکا دیے، اور افغان قوم جو کافروں سے بچی کچی رہ گئی تھی اب اپنوں کے ہاتھوں لقم اجل بننے لگی۔ یہ صورتحال یوں تو سبھی مسلمانوں کے لیے غم و الم کا باعث تھی، مگر افغان قوم تو خاص طور پر ان حالات سے آرزدہ تھی۔ لیکن اصل شکل یہ تھی کہ ان حالات میں کون ہو سکتا تھا جو ہمت کر کے آگے بڑھتا، اس دہکتے آلاؤں میں کودتا اور اپنی قوم کو اس سے نکالنے کی جرأت کا مظاہرہ کرتا۔ بلا شبہ یہ ایک کٹن مرحلہ تھا اور اس سے وہی شخص گزر سکتا تھا جس کو اس کے رب نے خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ دنیا اس وقت عالمی طاقتوں پر نظریں گاڑی ہوئی تھی کہ دیکھیے ان میں سے کون آگے بڑھ کر افغان بحران کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔
مگر 16 لاکھ شہداء کے رب نے یہ عزت اس مرد خدا مست کے مقدر کر رکھی تھی جسے قندھار والے ملا محمد عمر مجاہد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قندھار شہر کے قریب میوند کے مقام پر ایک مدرسے میں اپنی تعلیم مکمل کرنے میں مگن ملا عمر نے جب نام نہاد رہنماؤں کی باہمی خانہ جنگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون رائگاں جاتا دیکھا تو وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکے اور بالآخر انہوں نے ذاتی محنت اور جدوجہد سے اپنے ساتھی طلبہ پر مشتمل ایک جماعت تیار کر لی جسے آنے والے وقتوں میں تحریک طالبان کا نام دیا گیا۔ تحریک طالبان کی بنیاد کیسی رکھی گئی اور اس میں ابتدائی طور پر کون لوگ شامل تھے، اس کا تفصیلی ذکر آئندہ ایپیسوڈ میں آئے گا۔ تاہم فی الحال ملا عمر کی ذات کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ ملا صاحب خود ہی اس تحریک کے بانی ہیں اور انہوں نے اپنی اخلاص، جدوجہد، قربانی اور کوشش کے نتیجے میں اس بے سر و ساماں تحریک کو بام عروج تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے ماضی پر گہری نظر رکھنے والے لوگ اس حقیقت کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ اس کی کامیابیوں اور کامرانیوں میں بانی تحریک کے ذاتی کردار کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ ملا عمر کا وہ شوق جنون پرور اور جہد مسلسل کیسی تھی جس نے تحریک طالبان کو جنم دیا۔ آئیے ابتدائی دنوں کی یہ کہانی خود انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ تحریک کے آغاز کی یہ داستان انہوں نے خود 4 اپریل 1996 کو قندھار میں افغان علماء کے ایک بہت بڑے مجمع کو سنائی تھی۔ تحریک کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک دن میں مدرسے میں طلبہ کے درمیان بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے کتاب بند کر دی، اپنے ساتھ ایک اور طالب علم کو لیا اور ہم دونوں مدرسے سے نکل آئے۔ ہم سنگ حصار سے زنگاوت آ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص سے موٹر سائیکل مانگی۔ اس شخص کا نام سرور تھا اور وہ تالکان کا رہنے والا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے بتایا کہ ہم مختلف مدارس کے طلباء کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ شام کو ہم ترخو آ گئے۔ اس دوران میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا کہ ہم گھومتے رہیں گے اور یہ راستے یاد رکھو کہ انشاءاللہ ایک انقلاب اور تبدیلی ضرور آئے گی۔ اگلی صبح ہم پھر موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور ایک مدرسے میں جا پہنچے جہاں پر 14 طالب علم سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سب کو جمع کیا اور ان سے بات کی کہ آپ لوگ توکل محض کو ذہن سے نہ نکالیں۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں، ایک مخصوص طریقے سے مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو بھی فسق فجور کا عادی بنا رہے ہیں اور فسق کو عام کر کے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بدماش اور بدقماش لوگ تمام علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ راہزنی اور لوٹ مار جاری ہے۔ ہر راستے پر لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لوگوں سے مال زبردستی چھین لیا جاتا ہے اور قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے ان طلبہ سے کہا کہ ظلم ستم کے ایسے ماحول میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اس انداز سے یا زندہ باد مردہ باد کے نعروں سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کا علم واقعی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا ہی کے لیے اب آپ کو یہ سلسلہ چھوڑنا ہوگا اور اب یہ تعلیم جاری نہیں رہے گی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم سے کسی نے پیسے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ہم اپنے وطن کے مسلمانوں سے روٹی مانگیں گے، معلوم نہیں وہ روٹی دیں گے بھی یا نہیں۔ ہمیں پیٹ پڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ کام کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ایک دن یا ہفتے کا نہیں اور نہ مہینے یا سال کا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں یہ تبدیلی کسی کے بس کی بات بھی ہے یا نہیں۔ میں نے ان طلبہ کو غیرت اور حوصلہ دلانے کے لیے یہ بھی کہا کہ جب یہ فاسق اور فاجر لوگ اس شدید گرمی میں ان پتھروں پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ تو اپنے آپ کو اللہ والے اور دین والے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اعلانیہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اتنی غفلت نہ برتیں اور اتنی بے حمیتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پھر میں نے اپنے منصوبے کو ذرا مشکل انداز میں پیش کرتے ہوئے ان طلباء سے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے کسی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ گلے شکوے نہیں شروع کر دیں گے کہ جی ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے یا روٹی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی قسم ان 14 طلباء میں سے ایک نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سب نے مجھے یہی کہا کہ اگر جمعہ کی رات آپ کو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جمعہ کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اللہ گواہ ہے بات بالکل اسی طرح ہے۔ اگر یہ کام ہم اسلحہ یا دوسرے وسائل کے بھروسے پر کرنا چاہتے تو دوسرے مدارس کے طلبہ کو بھی انہی کی طرح سمجھ کر واپس سیدھا اپنے مدرسے میں آ جاتے، لیکن میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اور محض توکل اختیار کیا تھا۔
لہٰذا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ یہ سب توکل کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ان طلبہ سے رخصت ہو کر ہم دوسرے مدرسے میں آ گئے۔ وہاں کے طلبہ سے بھی ہم نے اسی انداز میں بات کی، بلکہ ان کے سامنے کام کو مزید مشکل بنا کر پیش کیا اور انہیں باور کرایا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کے سب طلبہ نے، جو 5 یا 7 تھے، اپنے نام میرے پاس لکھوائے اور میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اور پہلے مدرسے کے سب ایک ہی امت اور قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ کسی دوسری امت کے تھے اور وہ دوسری امت کے، یہ بھی نہیں تھا کہ یہ مولوی تھے اور وہ جاہل، ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ مرد تھے اور وہ عورتیں، یہ سفید ریش تھے اور وہ بچے۔ ابتدا ہی میں یہ عجیب حکمت تھی کہ مجھے ایک زبردست آزمائش سے گزرنا پڑا۔ یہی نقطہ آغاز تھا اور یہیں سے ہم نے تحریک شروع کی۔ ہم اسی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے رہے، حتیٰ کہ عصر تک ہم نے 53 افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کر لیا، صرف توکل کرنے والے افراد۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ صبح سویرے ہمارے پاس آ جائیں، اور پھر میں اپنے ٹھکانے پر چلا آیا۔ لیکن وہ سب طلبہ رات ہی کو 1 بجے ہمارے محلے میں آ گئے، حالانکہ ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب صبح سویرے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ سب طلبہ وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی دن صبح 10 بجے ہم اپنے ساتھ 2 ڈرائیور بھی لے آئے۔ پھر ہم نے اپنا ایک آدمی حاجی بشیر نامی شخص کے پاس بھیجا اور اسے 2 گاڑیاں منگوائیں۔ اس نے گاڑیاں فراہم کر دی۔ پھر ہم اپنے ان ساتھیوں کو کشک نخود لے آئے۔ کچھ اور افراد بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب تعداد بڑھی تو ہم نے اپنے ٹھکانے سے 5 میل کے فاصلے پر اسلحہ اکٹھا کیا اور کام شروع کر دیا۔ ملا محمد عمر مجاہد کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو ان کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اپنے اس وصف کی بنا پر انہیں طالبان میں انتہائی محترم مقام حاصل ہے۔ ملا محمد عمر کے تقوی اور پرہیزگاری کی اسی شہرت کا تذکرہ کرتے ہوئے پیٹر مارسڈن نے لکھا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک متقی آدمی ہیں اور سادہ سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ راکم الحروف کو طالبان کے ایک قدیم ساتھی نے بتایا کہ تحریک طالبان کے منظم ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ باقاعدہ امیر المومنین منتخب کرنے کے لیے مشاورت کی گئی تو اکثریت نے ملا محمد عمر کے پرانے ساتھی ملا یار محمد کے بارے میں مشورہ دیا کہ انہیں امیر منتخب کیا جائے، مگر ملا یار محمد نے کہا کہ اگرچہ میں عمر میں بڑا ہوں لیکن میری نظر میں ملا محمد عمر تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہیں، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ملا عمر صاحب ہی کو امیر منتخب کیا جائے۔ یہ سن کر تمام ارکان شورا نے ملا محمد عمر کو امیر تسلیم کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ غالباً اسی تقوی ہی کا نتیجہ ہے کہ ملا محمد عمر بہت ہی کم گو واقع ہوئے ہیں اور وہ لوگ جن کو ان سے ملاقات کا موقع ملا ہے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ملا صاحب مختصر الفاظ میں جامع بات کرتے ہیں اور انتہائی دھیمے لہجے میں پست آواز سے بولتے ہیں۔ انہیں لوگوں سے اختلاط اور میل جول کا بھی قطعاً شوق نہیں، صرف ضرورت کے وقت لوگوں سے ملتے ہیں، اور کسی غیر مسلم سے ملنا تو انہیں بالکل ہی گوارا نہیں۔ غیر ممالک سے آئے ہوئے سرکاری نمائندوں سے بھی ان کی ملاقاتیں نہ ہونے کے برابر رہی ہیں۔ شاید وہ واحد سربراہ مملکت رہے ہیں جنہوں نے 7 سال حکمرانی کی، لیکن اس دوران ایک بار بھی وہ اپنے ملک سے باہر نہیں گئے۔ سعودی عرب کے شہزادے ترکی الفیصل نے جب ایک ملاقات کے دوران انہیں سعودی حکومت کی جانب سے اپنے وزراء اور مشیروں سمیت حج و عمرہ کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ہم پر جہاد فرض ہے، حج و عمرہ نہیں۔ جب ہم جہاد سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر حج و عمرہ بھی ادا کر لیں گے۔ اپنے پورے دور حکومت میں وہ صرف 2 مرتبہ ملک کے دارالحکومت کابل گئے اور اس کے علاوہ ان کے کسی تفصیلی سفر کے بارے میں معلومات نہیں۔ ملا عمر علماء کرام، بزرگوں اور مشائخ سے خصوصی عقیدت رکھتے ہیں اور اپنے دور میں انہوں نے ایسے لوگوں کی بھرپور خدمت کی ہے۔ اسلام کی سربلندی اور ملت کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء سے بھی انہیں حد درجہ محبت تھی، چنانچہ وہ بارہا ان 2 قبرستانوں پر فاتح خوانی اور مراقبہ کی حالت میں دیکھے گئے، جن میں سے پہلے قبرستان میں وہ شہداء مدفون ہیں جنہیں روسی افواج نے گمنامی کے عالم میں شہید کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر ڈالا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں اکثر شہداء علماء دین تھے۔ دوسرا قبرستان قندھار کے شمال میں واقع ہے، جس میں 1997 میں مزار شریف میں ازبکوں اور شیعوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے ہزاروں طالبان کی قبریں ہیں۔ قندھار سے طالبان کے انخلا کے کچھ دنوں بعد قندھار کے کچھ لوگوں نے ایک دن اچانک ہی ملا عمر کو اول ذکر قبرستان میں حسب سابق فاتح خوانی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی، مگر جب امریکی افواج نے ملا عمر کو گرفتار کرنے کے لیے اس قبرستان کا رخ کیا تو وہاں ملا عمر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ علاقے کی ناکہ بندی کے باوجود امریکیوں کو وہ نہیں مل سکے۔ ملا عمر کی کامیاب قیادت کا ایک راز ان کی طبیعت کا استغنا بھی ہے۔
وہ اگر چاہتے تو افغانستان جیسے ملک کی حکمرانی کے دوران بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے 7 سال کے طویل عرصے میں کبھی بھی اپنی بات چیت، رہن سہن، کھانے پینے یا سفر و خضر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ امارت اسلامیہ افغانستان کے حکمران ہیں۔ ملا عمر کو کئی مرتبہ ان کے مخالفین نے بڑی بڑی رقوم پیش کرنے کی بھی کوشش کی، مگر انہوں نے ہمیشہ ایسی پیشکش کو رد کر دیا۔ تحریک طالبان کی ابتدائی دنوں میں کابل پر حکومت کرنے والے صدر ربانی نے اپنا ایک وفد ملا عمر سے اظہار یکجہتی کے نام پر روانہ کیا، جس میں کابل حکومت کے وزیر اطلاعات اور وزیر معارف و تربیت شیخ جلیل بھی شامل تھے۔ اس وفد نے ملا عمر کو ربانی کی جانب سے 4000 ملین افغانی کرنسی کا ہدیہ پیش کیا اور کہا کہ یہ صدر ربانی کی جانب سے تھوڑا سا تحفہ ہے، مگر ملا عمر نے اس تحفے کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان سے اپنے علاقوں میں امن و امان بحال کرنے اور شریعت نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ صحیح موقف پر پختگی سے ڈٹے رہنا اور اصولوں پر سودا بازی نہ کرنا بھی ان کے طبیعت اور مزاج کا خاص عنصر رہا ہے۔ ان کو اپنے دور میں کئی مواقع ایسے پیش آئے جنہیں انہیں اپنے صحیح موقف کے مقابلے میں دنیا بھر سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے قریبی وزراء اور مشیروں نے بھی انہیں موقف میں لچک پیدا کرنے پر مجبور کیا، مگر وہ پھر بھی اپنی کہی ہوئی بات پر ڈٹے رہے۔ ملا عمر کے دور میں ہمیں اس ثابت قدمی کی کئی مثالیں نظر آتی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے طالبان کو اپنے 7 سالہ عہد میں سے 5 سال تک شدید اعتراضات کا سامنا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں بیرونی دنیا کی جانب سے انہیں بار بار بری طرح مشکلات جھیلنی پڑی، اور یہ مشکلات بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتی کہ طالبان کے کئی بڑے بڑے عہدیدار اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسامہ کی میزبانی کے موقف پر لچک میں آ جاتے۔ مگر اس سلسلہ میں ملا عمر نے ہمیشہ 2 ٹوک موقف کا اظہار کیا، اور اسی پر وہ شروع سے لے کر آخر تک قائم رہے، حتیٰ کہ جب اسامہ کی میزبانی کی پاداش میں افغانستان پر 19-20 اگست 1998 کی درمیانی شب بمباری کی گئی تو اس وقت بھی ملا عمر کے موقف میں کوئی لچک نہیں آئی۔ ان حملوں سے چند دن قبل BBC پشتو سروس نے ملا عمر سے اس موضوع پر انٹرویو کیا، جس میں ملا عمر نے اپنا موقف ان الفاظ میں پیش کیا: تمام حکومتیں ہمارے مقابلے پر آئیں تو بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسامہ کو حوالے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اسامہ ہمارا مہمان ہے، اسے ہم کسی دباؤ یا لالچ پر کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی غیرت مند مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ہم اسامہ کی حفاظت آخر دم تک کریں گے، اور ضرورت پڑی تو اس کی حفاظت اپنے خون سے کریں گے۔ امریکی CIA نکمی اور بیکار ہو چکی ہے جب ہی وہ اپنی خراب کارکردگی کو چھپانے کے لیے ہر بم دھماکے کا الزام اسامہ پر لگاتی ہے۔ اسامہ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنے دور دراز علاقوں میں بم دھماکے کرائے۔ اس انٹرویو کے چند ہی دن بعد امریکہ نے افغانستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ کروز میزائلوں سے کیے جانے والے ان حملوں کے نتیجے میں افغانستان میں زبردست تباہی پھیلی، مگر اس مرد کلندر کا اب بھی وہی موقف تھا۔ چنانچہ حملوں کے بعد جب BBC نے دوبارہ انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا، پورا افغانستان بھی الٹ جائے اور ہم تباہ و برباد بھی ہو جائیں تو بھی اسامہ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کو کافر کے حوالے کروں۔ ہماری قوم اسلامی غیرت سے سرشار ہے اور ہر قسم کی خطرات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم بھی جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ ملا عمر نے اسامہ کے موقف پر لچک رکھنے والے اپنے کئی وزراء، مشیروں اور سفیروں کو بھی برطرف کر دیا یا انہیں معطل کر دیا، مگر خود آخر وقت تک اپنی بات پر ڈٹے رہے، اور پھر اسی کی پاداش میں افغانستان کا اقتدار ان سے چھین لیا گیا۔ لیکن یہ بات اب بھی پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ آج بھی افسردہ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خود ایک مرتبہ سعودی شہزادے ترکی الفیصل سے کہا تھا، جب تک ہمارے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے ہم اسامہ کی حفاظت کریں گے، خواہ افغانستان کے سب گھر تباہ ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور لوہا پگھل جائے، ہم پھر بھی اسامہ کو حوالے نہیں کریں گے۔